میری اس تلوار کا حق ادا کون کرے گا؟ تلوار کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سامنے صحابہ ہیں۔ حضور نے تلوار لہرا کر کے کہا کہ میری اس تلوار کو اور آج کون لے کر کے اس کا حق ادا کرے گا؟ تو سامنے صحابہ تھے، وہ کب پیچھے رہنے والے تھے؟ جذبوں سے سرشار قوم تھی، ہماری طرح نہیں تھے۔ ہر ایک کھڑا ہوا، ہاتھ بلند ہوئے کہ میں لینا چاہتا ہوں، میں لینا چاہتا ہوں۔ لیکن جب بھی کوئی لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا حضور ہاتھ نیچے کر لیتے۔ ایک صحابی رسول آئے، ان کا نام تھا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے آ کر پہلا سوال کیا، اے اللہ کے نبی، آپ جو کہہ رہے ہیں کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے، ذرا ہمیں بتائیے کہ اس تلوار کا حق ہے کیا؟ نہیں سمجھے ہو کہ اس تلوار کا حق ہے کیا؟ حضور نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ان کافروں پر اتنا مارو، اتنا مارو کہ یہ گویا کہ خم ہو جائے، ٹوٹ جائے، لیکن کافروں کی گردن نہ بچے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا آقا یہ حق میں ادا کروں گا، یہ حق میں ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو دے دی، فرمایا لیجئے۔ صحابہ فرماتے اتنی حسرت ہمیں اس دن ہوئی تھی، کاش کہ یہ تلوار ہمیں مل جاتی، لیکن محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا مصطفیٰ تلوار آپ کی ہوگی، حق ابو دجانہ ادا کرے گا۔ اب جب نفیر عام ہوئی، ادھر سے بھی لشکر کے لشکر، ادھر سے بھی لشکر کے لشکر۔ حضرت ابو دجانہ کے بارے میں مشہور ہوتا تھا کہ سرخ امامہ سر پہ پہن لیا کرتے تھے، یہ علامت ہوا کرتی تھی کہ یہ اب خون ہی کریں گے، اور پھر میدان جنگ میں حضور کی تلوار کو لے کر کے ایسے نکلے کہ اکڑ اکڑ کر کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اکڑنا ویسے تو ناپسند ہے، لیکن میدان جنگ میں اللہ کو محبوب ہے۔ کفار کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا اور ان کو اپنی طاقت دکھانا، یہ اللہ کو یہاں محبوب ہے۔ چنانچہ تلوار لی اور ایسے گھسے ان مشرکین کے لشکر میں کہ ادھر بھی لاشیں گر رہی تھی، ادھر بھی لاشیں گر رہی تھی، او مجمع کے آخر تک پہنچتے تھے، دونوں جانب لاشوں کی صفیں گرتی تھی۔ پھر وہاں سے واپس آتے تو شروع تک پہنچ جاتے، صفوں کو چیرتے چلے جاتے، اور واقعی اس دن حضرت ابو دجانہ نے تلوار کا حق ادا کر دیا تھا۔ دوسری جانب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے، انہوں نے بھی نفیر عام میں جس پر تلوار اٹھاتے اس کی گردن اڑا کر کے رکھ دیتے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہادری جرأت سے وہ جو 3000 کا لشکر تھا وہ پست ہوا، بھاگ گئے پیچھے۔ اب جب بھاگ گئے، میدان چھوڑ گئے، مسلمانوں کو ابتدائی طور پر فتح ہو گئی۔ اب ہوا یہ، انہوں نے سامان چھوڑا، تلواریں چھوڑی، جو بھی تھا سب بھاگ گئے۔ اب مسلمان انہوں نے دیکھا یقیناً جان تو ہم جیت چکے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اب وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے جو وہ چھوڑ گئے تھے۔ اس اثنا میں وہ سامنے والا درے کے اوپر 50 آدمیوں کا دستہ، وہ جو جبل رمات پر اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں دیا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ کافر تو بھاگ گئے اور مال غنیمت چھوڑ گئے، تو انہوں نے کہا ہمیں بھی جانا چاہیے، اب